بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا أحل لهم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب جلدی آئے شپڑ خان اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين
وهو في الآخرة من الخاسرين صدق الله العظيم. احل لہم، آپ سے پوچھتے ہیں، یہ چونکہ ربط اس کا یہ ہے کہ مسئلہ چونکہ صورت کا موضوع آپ کے سامنے گزرا ہے کہ تحلیل و تحریم کا، اوفو بالعقود ہے، اور آپ اپنے وعدوں کو پورا کر لو جو آپ نے اللہ سے معاہدہ کیا ہے کہ نحلو ما تحلو ونحرمو ما تحرمو، آپ جس کو حلال قرار دیں گے ہم حلال قرار دیں گے، آپ جس کو حرام قرار دیں گے. تو اب آپ سے تحلیل و تحریم کا مسئلہ ہے. یسألونک ماذا احل لہم، آپ سے پوچھتے کہ کیا ان کے لیے حلال ہے. قل احل لکم الطیبات، ان سے کہہ دیں ذبائح ذبی شدہ حلال شدہ، ایک ترجمہ یہ ہے کہ حلال چیزیں، اور دوسرا یہ کہ کیا ہے لذیذ چیزیں، اور تیسرا ذبح شدہ. یہاں یہی مسئلہ ہے ذبیحہ کا، ذبح شدہ چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں. اور وصید ما علمتم، صید ما علمتم، اور شکار ما ان کتوں کا کہ علمتم جن کو آپ تعلیم دے رہے، من الجوارح زخم لگانے والے، چونکہ زخم لگاتے ہی تو کتے. وصید ما علمتم یا وصید ومصید، صید یا مصید اسم مفعول، ومصید ما علمتم من الجوارح ما علمتموہ من الجوارح، اور شکار ان کتوں کا علمتموہ من الجوارح جس کو جو زخم لگانے والے ہیں. مکلبین در حال کہ جب آپ ان کو شکار پر چھوڑتے ہیں، مکلبین کا معنی مرسلین، مرسلین ہن ان کو آپ چھوڑتے ہیں، اللہ آپ کا بھلا کرے، شکار کے پیچھے مرسلین. اور تعلمونہن، حال یہ ہے کہ آپ ان کو سکھاتے مما وہ ہنر، شکار پکڑنے کا وہ ہنر کہ علمکموہ اللہ، جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے کہ شکار کو اس طریقے پر. تازیوں کو باقاعدہ تازی جو کتے ہوتے ہیں ان کو تو ٹریننگ کرایا جاتا ہے کہ کس طریقے پر. جب اس قسم کا مسئلہ ہے یہ فرماتے اذا کان الامر کذالک، جب آپ شکار کرے کتوں سے، ٹریننگ یافتہ کتوں سے، تو فکلوا مما امسکنہ علیکم، لہذا اب کھاؤ مما اس شکار میں سے کہ امسکنہ علیکم جس کو انہوں نے تمہارے سامنے روک کے رکھا. واذکروا اسم اللہ علیہ، اور یہ ہے کہ بسم اللہ اس پر پڑھو پہنچ کر کے. اگر آپ یہ ہے کہ تو پھر بسم اللہ پڑھ کر کے ذبح کرو، ورنہ کتے پر بسم اللہ پڑھ کر کے کتے کو چھوڑ دو، سمجھے. اگر کتے نے پکڑ لیا اور اس کو یہ ہے کہ مار لیا، حلال ہے آپ کے لیے. واذکروا اسم اللہ علیہ بسم اللہ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرا کرو فی تحلیل و تحریم، تحلیل و تحریم میں خدا کی احکام کو پامال نہ کر دو. ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ جلدی حساب کرنے والے، بہت جلدی حساب کرنے والے. اس لیے یؤاخذکم علی ما جل و کل، جلیل و کلیل، ہر ایک اونچ اور چھوٹی باتیں ان پر اللہ حساب جلدی سے کر لیتا ہے، اللہ کو پتہ ہے مولانا. یہ بالکل ترکیب آسان ہے. یسألون کا کاف تو مفعول اول ہے، ماذا احل، ماذا مبتدا بنے گا، احل لکم یہ جملہ اس کے لیے خبر بنے گا، اور یہ پھر مفعول ہوں گے یسألون. قل احل لکم الطیبات وما علمتموہ من الجوارح، ما سے مراد کتا ہے، اور کتا اب کھاؤ. فرماتے ہیں کہ احل لکم الطیبات، ذبح شدہ جانور آپ کے لیے حلال ہے، وما وہ کتے کہ علمتموہ من الجوارح جو کتے زخم لگاتے ہیں. مکلبین جب آپ ان کو چھوڑتے ہیں تو کتا تو ہمارے لیے حلال ہے ہی نہیں، ماں سے مراد کتے ہی ہے، کتے تھوڑے حلال ہے. تو اس لیے آپ سے عرض کر دیا وصید ما علمتموہ، ما موصول کی طرف آیت چونکہ محذوف ہوتا ہے، قرآن فصیح کلام میں اس کو حذف کرتا ہے، لیکن آپ لوگ تو علماء بنی اسرائیل ہے. وصید ما علمتموہ، اور شکار یہ ہے کہ اب اس کا عطف ہوگا صید ما علمتموہ مضاف الطیبات پر. مکلبین یہ اللہ کا بھلا کریے کہ اس سے حال بن جائے گا، سمجھے. فرماتے مکلبین مرسلین کے معنی میں جب آپ اس شکار کو یہ ہے کہ چھوڑ، اس کتے کو چھوڑ دیں، تو علمونہن یہ بھی حال ہے، درا حال ہے کہ آپ ان کو سکھاتے مما وہ ہنر شکار کا کہ علمکموہ اللہ جو اللہ نے آپ کو سکھا دیے. یہ حال بن جائیں گے علمتم کے ضمیر سے. اور میں نے عرض کیا کہ صید ما علمتم یا مصید، مصید اصل میں مسجود ہے، جیسے کہ مبی مبجو ہے، سمجھ، شکار شدہ اور شکار. وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور خیال کر لینا اس سے پہلے گزرا وَاتَّقُوا اللَّهَ فِي أَكْلِ الْمَيْتَةِ، مردار نہیں کھانا ظالموں.
ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات جلدی حساب کرنے والے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ تمہارے اعمال کی حساب کریں گے۔ الیوم احل، یہ چونکہ میں نے آپ سے عرض کر دیا مقام تحلیل اور تحریم کے اندر، مقام تحلیل اور تحریم ہو تو ایسی صورت کے اندر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ مراد اس سے یہ ہے کہ کیا ہے، حلال ہی مراد ہوتا ہے۔ حلال کا معنی بھی آپ یہاں پر لے سکتے ہیں، مقام امتنان کے اندر لذیذ کا معنی بھی لیتے ہیں، اور یہاں پر طیبات کا معنی آپ سے عرض کیا ذبح شدہ بھی، تینوں مراد لے لو، اجازت ہے۔ الیوم احل لکم الطیبات، آج سے تمہارے لیے فرماتے کہ طیبات ذبح شدہ چیزیں، ذبح جانور وہ تمہارے لیے حلال ہے، یہ ختم ہو گیا مولانا۔ وطعام الذین اليوم احل لکم وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم، اور اہل کتاب کا کھانا اور کھانے پینے کی چیزیں آپ کے لیے حلال ہے۔ وطعام الذین اوتوا الکتاب، الذین اوتوا مضاف الیہ مبتدا ہو گیا طعام، اور حل لکم خبر ہو گیا، اہل کتاب کے طعام تمہارے لیے حلال ہے، وطعامکم حل لہم، اور تمہارے طعام وہ ان کے لیے حلال ہے۔ والمحصنات من المؤمنات، اور فرماتے کہ مومنہ پاک دامن عورتیں، مومن اور پارساں عورتیں، یہ الطیبات پر عطف ہے۔ احل لکم الطیبات والمحصنات من المؤمنات، احل لکم الطیبات والمحصنات من المؤمنات، اور پارساں عورتیں ایمان والے، والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور وہ پارساں عورتیں اہل کتاب کی جو تم سے پہلے جن کو کتاب دی گئی ہے، من قبلکم ظرف ہوگا اوتو کے ساتھ، یہ مضاف نہیں ہوگا، اللہ آپ کو یہ صلہ ہو گیا الذین کے لیے، جار مجرور متعلق ہوں گے، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب حال کونہن کائنات من اہل الکتاب، سمجھے، من الذین اوتوا الکتاب یہ المحصنات سے، تو المحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، یہ اس کا عطف ہے اللہ کو الطیبات۔ وحل لکم الطیبات، فرماتے کہ ذبح شدہ جانور آپ کے لیے حلال ہے، ذبیحات، اور والمحصنات من المؤمنات پارساں عورتیں، اور والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم تم سے پہلے جن کو کتاب دی گئی ہے، یعنی پارساں عورتیں ان کے یہودیوں کے نصرانیوں کے، وہ بھی تمہارے لیے حلال ہے۔ اذا آتیتموہن اجورہن، جب آپ نے اللہ کو بھلا کر ان کو مہر دیا ہو، درحالک اجورہن محسنین، آتے تم، یہ تم سے اس سے حال ہے، اذا آتیتموہن اجورہن درحالک محسنین، عفت حاصل کرنے والے ہوں آپ شادی کر کے عفت حاصل کرنا آپ کا مقصد ہے، غیر مسافین، نہ کہ مستی نکالنا ہے، مستی کے لیے نہیں ہے، ولا متخذ اخدان، نہ اللہ آپ کا بھلا کر خفیہ انداز میں اپنی دوستی قائم کرنا، یہ بھی نہیں۔ شادی آدمی کرے سنت سمجھ کر کے، اللہ آپ کو بھلا کریے کہ عفت حاصل کرنے کے لیے اور اولاد حاصل کرنے کے لیے، یہ ہو گیا۔ ومن یکفر بالایمان، جو آدمی مومن بھی کا انکار کرے گا، ومن یکفر بالایمان کا معنی عن الایمان ہے، یہ الایمان مومن بھی کے معنی میں، مومن بھی اللہ ہے، ومن یکفر عن المومن بھی عن اللہ، اللہ سے جو اللہ کا انکار کر دے گا، فقط حبط عملہ، اس کے عمل ضائع ہو گیا، سمجھے۔ اور دوسرا ومن یکفر عن الایمان، با ان کے معنی میں، سمجھے بھائی، یہاں اس معنی میں کچھ خیال کر لینا بولو۔ ومن یکفر بالایمان عن الایمان، جو ایمان سے انکار کرتا ہے، یا مومن بھی سے، مومن بھی اللہ ہے، مومن آپ ہیں، فقط حبط عملہ، عمل اس کے رائگان جائیں گے، وہو کائن من الخاسرین فی الآخرۃ، کائن من الخاسرین فی الآخرۃ، آخرت میں یہ خسارے والا اور گھاٹے والا ہوگا مولانا۔ اب ایک مسئلہ تو آپ نے کر دیا، ماں سے پہلے مسیدو یا سیدو نکال دینا ایک مسئلہ، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اہل کتاب کی خواتین سے نکاح کی اجازت ہے یا نہیں ہے، یہودن اور نصرانی عورتوں سے، تو مولانا اجازت ہے اس کی، سمجھے۔ حضرت اقدس رئیس المفسرین مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طریقے پر اللہ کا بھلا کریے کہ ان کے شاگرد وہ اس مسئلے میں سختی کرتے ہیں، ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن، مشرکات جب تک ایمان نہ لائے، اور ظاہر ہے کہ یہودن اور نصرانی کون سی عورتیں، یہودیوں کا کون سا طبقہ ہے اور عیسائیوں کا کون سا طبقہ ہے جو شرک نہ کرے، عیسائیوں کے وہی 3 طبقے میں نے عرض کیا، اور تینوں کی تینوں مشرک ہے۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، سمجھے، المسیح ابن اللہ، یا یہ کہ المسیح ہو اللہ، عیسیٰ اللہ ہے، یا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، یا عیسیٰ ثالث و ثلاثہ، تو تینوں کی تینوں مشرک ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ تحریم کو ترجیح ہوگی، ولا تنکحوا المشرکات، اور اسی طرح رضا خانیوں کے ساتھ اجازت نہیں دیتے یہ لوگ۔ اور بدعت یعنی مکفرہ،
یہی مسئلہ ہے کہ ان کے رضا خانیوں کی بدعت کو یہ حضرات حضرت اقدس مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ یہ حضرات بدعت مکفرہ قرار دیتے ہیں، اور ہمارے باقی حضرات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں بدعت مفسقہ ہے، تفسیق ہے، تکفیر نہیں ہے۔ اور چونکہ یہ لوگ، میں نے عرض کیا تھا، آپ کو بتایا کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ کیا رضا خانی مؤولین ہیں یا محرفین ہیں؟ اگر محرفین ہوں گے تو تکفیر لازم آئے گی، کفر، اور اگر مؤولین ہیں تو نہیں۔ تو ہمارے اکثر دارالفتات جیسے جامع حقانیہ کوڑا خٹک ہے، اور اسی طرح دارالعلوم ہے، اور جامع فاروقیہ ہے، اور یہ جو بڑے بڑے ادارے ہیں، تو یہ حضرات ان کا یہ ہے کہ مؤولین ہیں، اور حضرت اقدس مولانا حسین علی اور ان کے شاگردوں کا کہنا یہ محرفین ہیں، اور محرف تحریف یہ ہے کہ کافر ہے۔ تو اس وجہ سے یہ حضرات حتال ان کی نکاح کا بھی یہی مسئلہ ہوگا، ان کی نکاح کا مسئلہ بھی ہم لوگوں نے فتویٰ دیا تھا جامع فاروقی میں کہ رضا خانیوں کے ساتھ اس طرح نکاح ٹھیک بھی نہیں ہے، شرک تو وہ کرتے رہتے ہیں بہرحال، اور عرب کی تحقیق بھی یہی ہے، یعنی احمد رضا خان ومن یتعلق بھی، احمد رضا خان اور اس کے متعلقین جن کا یہ ہے کہ علم غیب کے قائل ہے، حاضر و ناظر کو قائل ہے، وہ ان کی تکفیر کرتے ہیں۔ وہ فتاویٰ میرے پاس ہے باقاعدہ، فتاویٰ علماء بلد الحرمین 2 جلدوں کے اندر ہے، علماء اور شیخ صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کے ان کی فتاویٰ 50 جلدوں میں، 50 سے بھی زائد جلدوں میں ہے، تو اس میں یہ ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی۔ یہ حضرات اجازت نہیں دیتے رضا خانیوں کے ساتھ، یہودن اور نصرانیوں کے ساتھ، لیکن دیگر حضرات ہمارے اکابرین وہ فرماتے ہیں کہ اصل مسئلہ یہ کہ ولا تنکحوا المشرکات، المشرکات معرف باللام سے مشرکات العرب مراد ہے، ولا تنکحوا المشرکات سے مشرکات العرب مراد ہے، اور عرب کے ہاں چونکہ عرب کے لیے 3 آپشن نہیں ہے، عرب کے لیے 2 آپشن ہے، یا اسلام قبول کرو یا تلوار۔ عرب کافر اور مشرک کے لیے 3 آپشن نہیں ہے، عربوں کے لیے جزیرۃ العرب والوں کے لیے جیسے کہ حدیث میں آپ پڑھتے رہتے ہیں وہ 2 آپشن ہیں، یا اسلام قبول کرو یا آپ کو قتل کریں گے، ان کے ساتھ نکاح کا کیا مطلب؟ اور باقی حضرات یہی ہے کہ اسلام قبول کر لو، نہیں تو جزیہ دے دو، امن دے دیں گے آپ کو، نہیں تو پھر یہ ہے کہ آپ اگر اپنے مذہب کے پرچار کریں پھر جہاد ہوگا، باقی کے لیے بچنے کی صورت ہے، عربوں کے لیے نہیں۔ آپ لوگ اردو سمجھتے نہیں سمجھتے؟ اے جندا پترا مسئلہ۔ لیکن جو حضرات یہودن اور نصرانی عورتوں کے ساتھ نکاح کے قائل ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ لا تنکحوا المشرکات، المشرکات سے معرف باللام سے مشرکات العرب مراد ہے، باقی یہودن نصرانی مشرکوں اس کے ساتھ اجازت ہے، یہ آیت اس کی اجازت دیتی ہے، سمجھے؟ والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ آیت یہ مخصص ہے ولا تنکحوا المشرکات کے لیے، یہ آیت مخصص ہے، اور وہ عام مخصوص من البعض ہے، اور وہ آیت بقرہ والی آیت وہ عام مخصوص من البعض ہے، یہ اس سے تخصیص ہے۔ آپ لوگ اردو سمجھتے نہیں سمجھتے؟ اے ہے مولانا، یہ 2 باتیں ہوں گی مولانا، سید ما علمتم ما علمتم، اس میں بھی آپ اللہ آپ کا بھلا کریں، اور دوسرا یہ کہ طیبات کا معنی، اور تیسرا یہ کہ یہ یہودن اور نصرانی، سمجھے؟ حضرت حذیفہ نے، اور اسی طرح یہ ہے کہ حضرت ابو عبیدہ نے، کچھ صحابہ کے واقعات ہیں، انہوں نے یہودن نصرانی عورتوں سے نکاح کیا، حضرت عمر نے ان کے نکاح توڑوا دیے، لیکن حضرت عمر نے اس آیت کو منسوخ قرار نہیں دیا۔ حضرت عمر کی ایک مصلحت کے پیش نظر، چونکہ وہ مجتہد تھے، اور مجتہد کو اس کی اجازت ہوتی ہے کہ کسی مسئلے کو وہ موقوف کر دے، عارض کی وجہ سے موقوف کر دے، جیسے کہ آج کے مجتہدین یہ کہیں جیسے کہ بھائی عورتوں کے مسجدوں میں آنا ٹھیک نہیں ہے، منع کر دے، ورنہ نبی کے زمانے میں مسجد حرام میں، مسجد نبوی میں مستقل ہوں کہ لو ترکنا لہن الباب، ابو داؤد میں، کاش کہ ان کے لیے اگر ہم کوئی دروازہ الگ تھوڑے اسی سے آ جائیں، اور وہ باقاعدہ اللہ آپ کو آتی جاتی تھی نماز میں۔ لیکن اب وہ زمانہ چونکہ نہیں رہا، تو اب اگر آپ اس کو منسوخ نہ کہیں تو موقوف اگر مجتہدین کر دیں تو کر دیں۔ ذالک فتنۃ للنساء المسلمین لحسنہن وجمالہن، حسن و جمال تو نہیں ہے لیکن بناتی ہے اپنے آپ کو، سمجھے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ پھر ہماری بیٹیاں کیا کریں گی؟ میں نے عرض کیا کہ 40 لاکھ کے لگ بھگ خواتین مطلقات اور غیر متزوجات سعودیہ کے اندر ہے، پٹھانوں سے نکاح نہیں کر سکتا، بلوچوں سے نکاح نہیں کر سکتا، اور اللہ پنجابی نہیں کر سکتا، تو اور خود جا کر کے یورپ میں مزے لے رہے، تو 40 لاکھ تک، اور سعودیہ کی تعداد بھی اتنی نہیں ہے، سعودیہ کی اتنی تعداد، اور آپ کے ہاں بھی اسی طرح، آپ کے ہاں 1 مرد ہے اور 7 عورتیں ہیں، تناسب پاکستان میں یہی ہے،
ایک مرد اور 7 عورتیں. دوسری شادی کی کورٹ اجازت نہیں دے رہے, تیسری چوتھی کی اجازت نہیں دے رہے, ہماری بہنیں اجازت نہیں دے رہی. اور خواتین کہتی کہ شوہر جا کر کے وہ کتیوں کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرے اور گدھیوں کے ساتھ کرے, لواطت کرے, لیکن ہمارے اوپر شادی نہ کرے. جو کہ جائز ہے, خدا کا حکم ہے, اس کی اجازت نہیں دیں گے, لیکن کہیں گے کہ شوہر لواطت تو کرے لیکن یہ شادی نہ کرے. حضرت عمر نے اس کو موقوف قرار دیا, منسوخ قرار نہیں دیا. اس مسئلے کو ذرا سمجھ لینا مولانا. مہر ان کو دے دو اور عفت مقصود ہو اور یہ کہ مستی مقصود نہ ہو, آپ یہ کہ شادی کر سکیں. اس کے بعد ایک مسئلہ ہے, اللہ کرے آپ اس کی طرف توجہ دے دیں. وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ, اہل کتاب کی کھانے پینے کی چیزیں بھی آپ کے لیے حلال ہیں, ان کا ذبیحہ بھی حلال ہے, اور وہ مشرک بھی ہے. ما اہل بھی لغیر اللہ حرام بھی ہے. آپ کو میرا اشکال سمجھیں. اب طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم اور ما اہل بھی لغیر اللہ, ان میں مناسبت, ان میں اللہ آپ کو بلا کرے نسبت کون سی ہے؟ تو نسبت عموم خصوص میں وجہ کی ہے. عموم خصوص میں وجہ کی نسبت. 2 مادہ افطراکی ہوں گے اور 1 مادہ اجتماعی ہوگا. ٹکر اجتماعی مادہ کے اندر ہوگا. اہل کتاب آپ کو چاول کھلا رہے ہیں, یہود و نصارہ چاول کھلا رہے, روٹی کھلا رہے, تو یہ ذبیحہ تو ہے ہی نہیں. چاول کھلا رہے, روٹی کھلا رہے, کچھ دبا کر کے کھاؤ. اور اہل کتاب نہیں, اہل کتاب سے ہٹ کر کے بت پرست ہے, بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں. عیسیٰ موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے نہیں, بتوں کو پوجا کرنے والے, وہ ذبح کرتے ہیں اور ان کا ذبیحہ اللہ آپ کا بڑا کرے ما اہل بھی لغیر اللہ, بتوں کے نام پہ, وہ حرام ہے. یہ 2 افطراکی مادے ہیں. اہل کتاب یہودی آپ کو چاول, روٹی اور یہ ساگ کھلا رہے, کھاؤ. وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ. اور بت پرست ہے, اہل کتاب نہیں, بت پرست ہے, وہ جانور بتوں کے نام پہ کرتا ہے اور وہ حرام ہے. یہ ما اہل بھی لغیر اللہ ہے, یہ الگ ہو گیا. تیسری صورت ہے کہ ہے کتابی ہے, یہودی ہے, لیکن اللہ آپ کو بھلا کرے موسیٰ علیہ السلام کے نام پہ جانور کو ذبح کرتا ہے. عیسائی ہے اور عیسیٰ کو ابن اللہ کہتے ہیں یا عیسیٰ کو عین اللہ کہتے ہیں, اور عیسیٰ کے نام پہ جانور کو ذبح کرتا ہے. اس میں کیا کریں گے؟ اب نظراً الی کونہ, اس اعتبار سے کہ من اہل الکتاب, اہل کتاب سے, لہذا اس کا ذبیحہ حلال ہو. ونظراً الی انہ مشرک, کہ ما اہل بھی لغیر اللہ, چونکہ نبی کے نام پہ نامزد کرتا ہے یا کسی بت کے, اے کتابی ہن کیا کریں گے؟ تو فرمایا کہ اب تحریم کو ترجیح دے گی, تحریم کا حرام ہے, نہیں کھائیں گے. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ یہ تینوں صورت مولانا, اس کا خیال میں رہے. وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اب مولانا حلال و حرام کہ کسی جانور کو غیر اللہ کے نام پہ میں ذبح کرتا ہوں, غیر اللہ کی, تو یہ میرا خبث باطن ہے, یہ نجاست باطنی ہے. جانور کو میں, چونکہ میرا عقیدہ خراب ہے نا, یہ نجاست باطنی. تو تحلیل و تحریم غیر اللہ کے نام پہ کسی چیز کو حرام قرار دینا, کسی کو حلال قرار دینا غیر اللہ کے, یہ نجاست باطنی. اس سے فراغت کے بعد اب نجاست ظاہری سے طہارت بتا رہے. نجاست باطنی سے فراغت کے بعد نجاست ظاہری سے یہ ہے کہ طہارت حاصل کرو. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا. کس کو ربط سمجھ آ گیا؟ یہ جندا پتر. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ, جب آپ یہ کہ نماز ہی کا ارادہ کرو, اذا اردتم القیام الی الصلاۃ, اذا اردتم القیام الی الصلاۃ, نماز کی طرف ارادہ کر لو, تو فاغسلوا وجوہکم وایدیکم, نماز شروع نہیں کہ نماز کے لیے کھڑے ہو جائے تو وضو بناؤ, اس طریقے پر نہیں ہوگا. اذا اردتم القیام الی الصلاۃ وانتم محدثون, جب کہ آپ بے وضو ہوں تو فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم, اس وقت وضو واجب ہوگا. اور اذا اردتم القیام الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم, پہلے سے اگر آپ کا وضو ہے تو پھر فاغسلوا وجوہکم وایدیکم, اس وقت یہ کہ یہ مستحب ہوگا. جندا پترا ارے مونڈیا کچھ پڑھا نہیں پڑھا؟ جی یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم. اور ویسے بھی اگر اردتم آپ نہ نکالے, اردتم نہ نکالے, تو پھر اذا کا قانون یہ ہے کہ اذا کا جزا کبھی شرط پر مقدم ہوتا ہے. جزا فاغسلوا تو مؤخر ہے, لیکن عملی طور پر شرط پر مقدم ہوتا ہے. قمتم الی الصلاۃ بعد میں ہے, اغسلوا وجوہکم پہلے. پھر اذا کے اندر 3 صورتیں ہوں گی.
کہ جزا اس کا عملی طور پر مقدم ہوگا، جزا اس کا عملی طور فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ وہ مثال نہیں، یہی ہے، سمجھے کہ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، یہ ہے کہ وضو مقدم ہے، قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، اور کبھی دونوں ایک ساتھ ہوتے ہیں، شرط و جزا لفظوں میں تو تقدیم و تاخیر ہے لیکن عملی طور پر ایک ہے. اذا قرأت القرآن، اذا قرأت القرآن فترسل، جب قرآن پڑھو تو ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھو، وہی آپ کی قرات ہوگی، اسی میں ٹھہرنا ہوگا، وہی قرات ہوگی، اسی میں ٹھہرنا ہوگا، دونوں ایک ساتھ ہیں. سمجھ میں؟ اور کبھی اس طریقہ پر ہوگا شرط لفظوں میں مقدم ہے، عملی طور پر بھی مقدم ہے، جزا لفظوں میں مؤخر ہے، عملی طور پر بھی مؤخر ہے. اذا حللتم فاصطادوا، جب احرام سے حلال ہو جاؤ فاصطادوا، ابھی شکار کرو. احلال سے کیا ہے؟ احرام سے حلال ہونے کے بعد. تو اذا کے اندر یہ تین صورتیں ہوتی ہیں بغیر تعویل کے. اگر باقی تعویل جیسے اذا اردتم القیام الی الصلاۃ وانتم محدثون، تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ویسے عیسیٰ میں یہ تین صورتیں ہوتی ہیں اس کے شرط و جزا میں. اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوهکم، اپنے چہروں کو، اللہ کو بھلا کے چہروں کو دھو. الوجہ ما یقع به المواجہۃ، جس سے آمنا سامنا ہوتا ہے چہرے اس کو. وایدیکم، اور اللہ کو بھلا کریے کہ ہاتھوں کو دھو. الی المرافق، کوہنیوں تک. یہ الی المرافق کا جو الہ ہے یہ اسقاط ماورا، اسقاط ماورا مانے یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا مرفق تو شامل ہے، مرفق تو شامل ہے، ماورا المرفق وہ ساقط ہے. ہاتھ کو آپ دھوئیں گے الی المرافق کوہنی تک، تو الہ یہ اسقاط ماورا کے لیے ہے. تو اب مطلب یہ ہوگا کہ اللہ آپ کو بھلا کرے مرافق تو ہے، مرافق کے ما سوا کو ساقط کریں گے، اس کو نہیں دھوئیں گے. وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اللہ آپ کو بھلا کرے سروں کا اپنا مسح کر دو. وَأَرْجُلَكُمْ، سروں کا مسح کر دو. اصل میں یہ ہوتا ہے کہ باں اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے داخل ہوتا ہے اعلیٰ پر، لیکن کبھی محل پر داخل ہو جائے تو پھر اس صورت کے اندر محل سے بازیت مراد ہوتی ہے. باں عام طور پر داخل ہوتا ہے اعلیٰ پر داخل ہوتا ہے، محل پر داخل نہیں ہوتا. مسحت الحائط بالید، میں نے دیوار کی لپائی کی اپنے ہاتھ سے. بالید یہ اعلیٰ ہے آپ کا، اور حائط یہ محل ہے. مسحت الحائط بالید، وہ کچی دیواروں کی لپائی آپ نے دیکھی نہیں دیکھی ہے موڈیا؟ مسحت الحائط بالید، تو آپ تو پورے ہاتھ سے، ید تو یہاں تک ہے، پورے سے لپائی کرتے یا ٹکڑے سے کرتے؟ ٹکڑے سے کرتے. مسحت الحائط بالید، یہ با داخل ہے اس پر، اعلیٰ پر داخل ہے، اور بعض الاعلیٰ مراد ہے. اور یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر مسح اعلیٰ پر با داخل اعلیٰ پر نہیں ہے، ہاتھ سے آپ مسح کریں گے اس پر با داخل نہیں ہے. یہاں پر با داخل ہے محل پر، با داخل ہے رؤوس محل پر. لہذا راس شبہ المحل بالآلۃ فی التبعیض، لہذا محل کو آلہ کے ساتھ تشبیہ ہوگی فی التبعیض، اس لیے راس سے پورا راس مراد نہیں ہوگا، بعض مراد ہوگا، اور وہ ربع الراس، وہی ابو حنیفہ کا مذہب. باقی آپ حدیثوں میں جو اختلافات پڑھتے ہیں وہ گھنٹوں کے گھنٹے، میں وہ بات نہیں کر رہا، یہ نئی نئی چیزیں آپ سے عرض کر رہا ہوں نوی لحاظ سے. یعنی ان الباء قد دخلت ها هنا على المحل، یہ محل پر اللہ کو بھلا کر. فقط شبہ المحل بالآلۃ، آلہ کے ساتھ تشبیہ ہوگی کس چیز میں؟ فی التبعیض، تبعیضیت اور بازیت میں. وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے اللہ کا بھلا کریے کہ کیا ہے پاؤں کو بھی دھو. إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ٹخنوں تک، ٹخنوں تک یہ ہے کہ پاؤں کو دھو. باقی یہ ہے کہ دوسری قرات متواتر ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، اس لیے شیعوں کے ہاں مسح کرنا پاؤں پر. پاؤں جب کھلے ہوں، پاؤں جب مخفوفتان ہو تو ہمارے ہاں بھی مسح کی اجازت ہے. یعنی الرجلان اذا کانتا مخفوفتین، خفین میں ہو تو تم سہانے ان کا مسح ہوگا. لیکن شیعہ کہتے ہیں اذا کانتا مکشوفتین، جب کھلے ہوں پاؤں تب بھی تم سہانے ان کو مسح کیا جائے گا. کچھ پہلے پڑھ گئے مولانا؟ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ پاؤں کو مسح کریں گے. وہ ارجلکم والی قرات آ گئی، اور ارجلکم کا عطف ہے رؤوس پر. تو ہمارے طرف سے یہی ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے. رؤوس، ارجل کا عطف رؤوس پر، یہ جو جر ہے یہ جر جوار ہے جی.
اس کے حکم میں نہیں ہے، یہ جر جوار ہے۔ ملا عبدالرسول بڑا نحوی آدمی ہے، شرح میں عبدالرسول ہم نے پڑھا ہے اور متن بھی اسی کے ہے۔ تو مولا عبدالرسول مرحوم ان کا کہنا ہے کہ جر جوار یہ عطف کے بعد نہیں آتا، لیکن مفسرین نے اس کی تردید کی۔ وحور عین کامثال اللؤلؤ، وحور عین ہے اور وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون، وہاں سورہ واقعہ کے اندر، اس لیے اس کی اجازت ہے۔ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا۔ الامر لا يقتضي التکرار، امر تکرار کا تقاضا نہیں کرتا، لیکن اذا علق بشرط، شرط کے ساتھ ہو تو پھر امر میں تکرار ہوگا، سمجھے؟ اضرب ایک ہی مرتبہ ہوگا، لا تضرب ایک ہی مرتبہ، اضرب میں 2 مرتبہ 3 مرتبہ نہیں ہے، سمجھے؟ اور اطہروا اس کے اندر ایک ہی مرتبہ ہوگا، لیکن شرط کے ساتھ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، وَإِن كُنتُم، جنابت جب بھی لاحق ہوگی فَاطَّهَّرُوا ہوگا۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ تو ظاہر ہے کہ ان كنت جنوبًا فَاطَّهِر، سمجھے؟ فَاطَّهَر، ان كنتم جنوبًا فَاطَّهَّر، تو الامر لا يقتضي التکرار الا اذا علق حملہ، اس لیے کہ اللہ کا بلا اذا علق بالشرط، شرط کے ساتھ جس وقت معلق ہو تو پھر تو ہوگا۔ کچھ پہلے پڑھ گیا مولانا؟ اور اسی طریقے پر یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہو، کیا کہتے ہیں، صفت کے ساتھ جب ہو، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، یا ایک تو میں ہوگا، جب بھی سرقہ کا تحقق ہوگا تو قطع ہوگا، جب بھی سرقہ کا تحقق ہوگا تو قطع ہوگا، فلا تو گڑ نہ کرو۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، اور اگر جنابت میں ہے تو فَاطَّهَّرُوا، خوب طہارت حاصل کرو، تو فتطہروا ہے، فتطہروا، پھر ہو گیا فتطہروا، اور پہلے والے طا کو ساکن کر کے پھر اول میں حمزہ لائے، اطہروا، سمجھے؟ پھر ہو گیا اطہروا، پھر فا آ گیا حمزہ بصری کو گیا فطہروا، تفاعل میں سے تطہروا، سمجھے؟ تطہروا، تفاعل کے یہ ہے کہ تا کو طا کر دیا، فا کلمہ کے مقابلے میں طا ہے، تطہروا، سمجھے؟ اب حمزہ اول ملایا، پہلے والے طا کو ساکن کر دیں، اطہروا، لہذا اطہروا، اس کے بعد فا جزائی ہے فطہروا۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهِرُوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ، اور اگر یہ مریض کی جمع، اور اگر آپ یہ کہ بیمار ہے، او قائنین علی سفرن، یا سفر جاری ہے، سفر قاری نہیں ہے، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کسی کو اللہ کا، تم میں سے کوئی پست زمین پر آ جائے، کھائی پر کھڈے پر آ جائے، غائط پست زمین کو، تو عرب لوگ اسی کو، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہم تو اللہ کا باتھ روموں کے قائل ہی نہیں تھے، ہمارے گھروں کے اندر باتھ روم نہیں ہوتے تھے، منع سے کھلی جگہوں کی طرف ہم چلے جاتے، کھائیاں اور کھڈے اس طریقے پر، تو یہ ہے۔ اور غائط کا اطلاق پاخانے پر بھی ہوتا ہے، اور غائط کا اطلاق پاخانہ والے کرنے والے پر بھی ہوتا ہے۔ غائط پاخانہ کرنے والا اسم فاعل ہوگا، غائط اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، پاخانہ تو اس وقت جامد ہوگا، اور غائط کھائی اور کھڈے کے معنی میں اس وقت ظرف ہوگا۔ مولانا خلاصہ یہ نکلا کہ سما مقدم ہے قیاس پر، خوب سمجھ لینا مجھ سے۔ او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء، یا عورتوں کو ہاتھ لگائے، اور حنفیہ کہتے ہیں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، لامستم النساء سے مراد یہ ہے کہ اب جمع کرے، جمع کرنے سے تو ظاہر ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، پھر اس کے بعد فلم تجدوا ما فتیمموا صعیدا طیبا، آپ تیمم کر لو، جمع ہی مراد ہے، اور ائمہ ثلاثہ کے مسلک کے مطابق ہاتھ لگانا ہے، باقی اختلافات اللہ آپ کا حدیث کی فقہی کتابوں میں۔ فلم تجدوا ماء، یہ سارے معطوفات مل کر کے اب تک چل رہا ہے، فلم تجدوا ماء، اور پانی آپ کو نہ ملے، سمجھے؟ مریض ہے، پانی آپ کو یہ ہے کہ استعمال کرنا ٹھیک نہیں، سفر پر ہے، پانی تھوڑا ہے یا ہے نہیں، یا یہ کہ آپ یہ کہ قضاء حاجت کرنے آ گئے، یا یہ کہ عورتوں کو ہاتھ لگایا اور پانی ان صورتوں میں نہیں ہے، تو فتیمموا صعیدا طیبا، تو فرماتے کہ پاکیزہ مٹی کا ارادہ کر دو۔ فامسحوا بوجوہکم، یہ تیمم کا طریقہ ہے، فتیمموا پر عطف ہے، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، فرماتے ہیں کہ اور آپ پھر یہ کہ اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو مسح کرو، من التراب، اس مٹی میں سے، اس مٹی سے۔ التیمم ضربتان، ضربۃ للوجہ و ضربۃ للیدین، یہ ہو گیا مولانا، سمجھے؟ چونکہ وضو کے اندر 4 چیزیں ہیں اور تیمم کے اندر 2 ہے،
سمجھے؟ اس لیے میں نے آپ سے عرض کر دیا ما بقیہ کاملہ وما حذف کاملہ. لہذا امام احمد کا کہنا یہ ہے کہ تیمم صرف گٹوں تک ہوگا، یہاں تک یہ نہیں ہوگا. اس لیے کہ جب ہاتھوں کو مسح کرنا ہے تو پورا، جیسے وضو کے اندر تیمم وضو کا خلیفہ ہے، لہذا وضو میں جب یہ ہے کہ مرفقین تک وضو کے اندر دھونا ہے تو تیمم مسح کرنا بھی مرفقین، اور چہرے کو پورا کا پورا دھونا ہے، یہاں پورا کا پورا مسح کرنا ہے. اور باقی سر ساکت ہو گیا، سر کا مسح نہیں ہے تو مکمل نہیں ہے، اور اللہ کا والا کہ پاؤں کا مسح نہیں ہے تو مکمل نہیں ہے. ما بقیہ کاملہ وما حذف کاملہ، ما بقیہ کاملا وما حذف کاملا. فَمَسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ مِنْ زَائِدَةٍ. اللہ نہیں چاہتا کہ آپ پر کوئی تنگی پیدا کر دے، وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ آپ کو پاک کر دے اللہ کا نجاستوں سے. وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ لِيُطَهِّرَ پر عطف، اور اپنی نعمتیں اللہ تعالیٰ آپ پر کامل اور مکمل کرے. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ کون ہے؟ لِكَيْ تَشْكُرُوا، تاکہ آپ اللہ جملہ تعالی ہے لِكَيْ تَشْكُرُوا نِعَمَهُ، تاکہ اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار آپ بن جاؤ. لعلکم تشکرون نعمہ واذکروا نعمت اللہ علیکم ومیثاقہ الذی، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کہ اللہ احکام کی تعلیم آپ کو دے رہا ہے. واذکروا نعمت اللہ علیکم بتعلیم الاحکام الشرعیۃ ایاکم، اللہ احکام شرعیہ کی تعلیم آپ کو دے رہا ہے، یہ خدا کی نعمت ہے، اس پر یاد کر لو. واذکروا نعمت اللہ علیکم ومیثاقہ الذی واثقکم بہ، اور خدا کا وہ عہد جس کا تم سے وعدہ کیا تھا اللہ نے. ومیثاقہ الذی واثقکم بہ، اور وہ خدا کا وہ عہد کہ الذی واثقکم بہ، جو اللہ نے آپ سے عہد لیا. یہ عہد بوقت بیعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے لیتے تھے. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اذ قلتم سمعنا، یہ اللہ کا والا کہ واثقکم اس کے لیے ظرف بنے گا. ومیثاقہ الذی، میثاق مفعول بھی بنے گا موصوف، الذی واثقکم بہ، اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا. اذ قلتم سمعنا، جب کہ آپ نے یہ کہا کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ سمعنا، اے اللہ ہم آپ کے احکام کو ہم نے سنا، واطعنا، اور آپ کے احکام کی اور آپ کے حکم کی پابندی کریں گے، اطاعت کریں گے. واتقوا اللہ فیما تؤمرون وفیما تنہون، مامورات اور منہیات میں اللہ سے ڈرا کرو. ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات جاننے والے بذات صدورکم، تمہارے ذات یہ ہے کہ اللہ کا بھلا کرے دلوں کی حقیقت کو اللہ جانتا ہے، دلوں کے رازوں کو اور بھیدوں کو بھی اللہ جانتا ہے. ان اللہ علیم بذات صدورکم، تمہارے دلوں کی حقیقت کو بھی جانتا ہے، دلوں کے اندر جو کچھ چھپا ہوا. کچھ پہلے پڑھ گئے مولانا؟ اس کے بعد مسئلہ ہی ہے، یہ احکام آپ کے اپنی ذات کے لیے تھے، یہ احکام آپ کے اپنی ذات کے لیے تھے جو ہم نے آپ کو وضو اور غسل، یہ آپ کے لیے آسانی، اور تیمم یہ آپ کی ذات کے لیے تھے. اب دوسروں کے ساتھ دوسروں کو بھی کچھ فائدہ پہنچاؤ. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی. یہ ہے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچا دو، وہ عدل ہے مولانا. اس کو سمجھ میں آ گیا؟ یہ ہے رمت جنے دا پتر. اور دوسرے الفاظ میں ایک تو یہی ہو گیا آسان کہ ہم نے جتنے احکام وضو، تیمم، غسل، یہ سب کچھ آپ کو بتا دیا، یہ ان کا تعلق آپ کے ساتھ سے ہے. اب دوسروں کو فائدہ پہنچاؤ، عدل کا تذکر اس آیت میں. دوسرا مسئلہ یہ کہوں کہ جہاد، اس صورت کے اندر جہاد بھی ہے، اور جہاد یہ امام سے ضروری ہے، امام عادل سے، امام عادل کے سر کو بھی یہ کہ سرکردگی میں، اور اس کے اللہ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، یعنی سرپرستی کے اندر جہاد کیا جائے گا، امام عادل. لہذا عدل کا اہتمام کرو. اعدلوا هو اقرب للتقوی. سمجھتا ہے؟ یہ جی. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، فرماتے ایمان والو اللہ کی رضا کے لیے قائم رہو اللہ کی رضا کے لیے شہداء گواہ بن کر کے. للہ شہداء کے ساتھ یہ خبر اول بنے گا کونوا کے لیے، اور شہداء بالقسط شہداء کے ساتھ یہ دوسری خبر بنے گا کونوا قوامین للہ، اللہ کی رضا کے لیے کھڑے ہو جاؤ. فرماتے شہداء گواہ بن کر کے بالقسط انصاف کے ساتھ. یہ ہو گیا جواب ندا. یا ایھا الذین آمنوا ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، اور تمہیں اللہ کا بھلا کرے آمادہ نہ کرے، تمہیں برانگیختہ نہ کرے کسی قوم کی دشمنی، کوئی کسی قوم کی دشمنی تمہیں آمادہ نہ کرے علی الا تعدلوا، اس بات پر کہ تم عدل نہ کرو، یعنی عدل کو چھوڑو. علی الا تعدلوا کہ عدل کو آپ ترک کر دو، اس پر کسی کی دشمنی کی وجہ سے اس طرح نہ کرو.
الا اللہ تعدلوا لا یجرمنکم کے ساتھ اس لیے فرماتے اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرو هو اقرب للتقوی، عدل جو ہے نا یہ تقوی کے قریب ہے۔ آپ نے پڑھا کہ ہوا عدل کی طرف راجع اور عدل پر اعدلوا دلالت کر رہا، یہ تو نحو کی کتابوں میں سب میں یہی مثال، اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، واتقوا اللہ فی ترک العدل، ترک عدل میں اللہ سے ڈرا کرو، ظالمو عدل کو ترک نہ کرو، واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اب اس کے بعد وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات مغفرۃ واجرا عظیما، وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے اور عمل صالح والے سے جو عمل صالح کرتے اللہ نے اسے وعدہ کیا ہے۔ یہ الذین آمنوا مفعول اول ہو گیا وعدہ کا، دوسرا مفعول ہے مغفرۃ واجرا عظیما، مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے، اور یہ جملہ اس کے لیے تفسیر ہے لہم مغفرۃ واجر عظیم، ارے وعدہ تو مفعول چاہتا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات مغفرۃ واجرا عظیما، مغفرت اور اجر عظیم کا اللہ نے وعدہ کیا، سمجھے؟ اب کیا ہے وہ مغفرت؟ فرمایا لہم مغفرۃ واجر عظیم، براہ راست اس کو مفعول نہیں بنائے، یہ تفسیر ہے اس مفعول مغفرۃ واجرا عظیما کے لیے، لہم انہی کے لیے یعنی ایمان والوں کے لیے مغفرۃ، مغفرت بھی ہے، واجر عظیم اور اجر عظیم بھی ہے۔ کیونکہ مولانا یہاں ایک مسئلہ آپ حضرات کو یاد رہنے گی، خدا کے لیے اس کو ذرا یاد کر لینا مولانا، مولانا پہلی والی آیت جو گزر گئی 7ویں آیت، وَاذْكُرُوا نعمت اللہ ایک، وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا دو، وَاتَّقُوا اللَّهَ یہ تین، یہ تین چیزیں ہیں۔ اب سورت کے بہت سے مضامین اسی سے متعلق ہوں گے، آگے سورت کے اندر مسائل یہ ہے کہ بہت سے آیتیں آئیں گے وہ انہی تین مضامین سے جڑ جائیں گے، نعمت اللہ، میثاق اور اللہ آپ کو والا کہہ رہے تقوی واتقوا اللہ، اس کو ذرا یاد کر لینا، بہت سے مضامین آئیں گے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجرا عظیما، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، مومن کے لیے بتا دیا ان کے لیے مغفرت عظیم ہے، اور ربط تقابل ہے ربط تقابل، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جنہوں نے کفر کی ہمارے آیات کی تکذیب کی مبتدا، اولئک اصحاب الجحیم، یہ جہنم والے لوگ ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، میرے نعمت کو یاد کرو، یرتبط بما قبلہ باذکروا نعمت اللہ، یہ نعمت اللہ سے ما قبل کے ساتھ ملے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمتیں یاد رکھو، علیکم یہ متعلق ہوگا اللہ آپ کو بھلا کرے اس کے ساتھ، نعمت کے ساتھ متعلق ہوگا، سمجھے؟ اور اذ ہم قوم یہ بھی ظرف بنے گا نعمت کے لیے، نعمت مصدر، اذکروا نعمت اللہ علیکم، اور نعمت کا ترجمہ اللہ کی نعمت اور اللہ کی نعمتیں دونوں آپ کو بتا چکا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم، جبکہ ایک قوم نے ارادہ کر دیا ان یبسطوا الیکم ایدیہم، وہ اپنے دشمنی کا ہاتھ تمہارے طرف بڑھا دے، لیکن فکف اللہ ایدیہم، اللہ نے عنکم تم سے ان کے ہاتھ کو روک دیا، واتقوا اللہ مامورات اور منہیات میں اللہ سے ڈرا کرو، اذا کان الامر کذلک، جب یہ صورتحال ہے، فلیتوکل المؤمنون علی اللہ، مومنوں کو چاہیے کہ اللہ پر بھروسہ کریں۔ یہ اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم یہ کون ہے مولانا؟ اصل میں بنو قریظہ نے حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، سمجھے، اور پھر یہ ہے کہ ایک دیوار کے پاس بٹھایا، سمجھے، اور اشارہ یہ تھا کہ اور ان کا پہلے سے طے تھا کہ آپ کو یہ کریں گے کہ اوپر سے دیوار گرا دیں گے یا یہ کہ چکی کا پاٹ گرا دیں گے، حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے مار دیں گے۔ جبریل علیہ السلام نے آپ کو اطلاع دے دی، یہ وہی ہے اذ ہم قوم سے بنو قریظہ مراد ہے کہ بنو قریظہ نے ان یبسطوا الیکم ایدیہم، ارادہ کر دیا تھا کہ اپنے ہاتھ بڑھا دیں گے، تم سے قتل و قتال کریں گے، تمہارے نبی کو شہید کریں گے، لیکن فکف اللہ ایدیہم عنکم اے ان نبیکم، تمہارے نبی سے اللہ نے ان کے ہاتھ روک دیے۔ حضرت نے فرمایا کہ مجھے جبریل نے بتایا، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ بنو قریظہ والوں کا محاصرہ کیا اور گھیرا کیا کہ اس طرح جو ہے نا بلا کر کے آپ اور یہ کہ شہید کرنا چاہ رہے نبی کو۔
یہ ہو گیا مولانا. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيل. یہ آیت مِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ میثاق کے ساتھ جوڑے گا، چونکہ نعمت اللہ و میثاقہ الذی واثقکم اور واتقوا اللہ میثاق سے جوڑے گا. خدا کی قسم ولقد اخذ اللہ، قسم ہے ولقد اخذ اللہ میثاق بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے اللہ نے پکا وعدہ لیا. وبعثنا منهم 12 نقیبا، اور انہی میں سے 12 سردار بھیج دیے، 12 سردار ان میں سے 12 سردار ان میں سے ہم نے بھیج دیا. اور وقال اللہ، اللہ نے فرمایا انی معکم، میری نصرت تمہارے ساتھ، انی ثابت معکم، مائیت نصرت یہ لئن اقمتم الصلاۃ، اگر آپ نے اللہ کا بھلا کریے کہ نماز قائم رکھی، وآتے تم زکات دے دی، وآمنتم برسول، میرے تمام رسولوں پر ایمان، رسولوں کے اندر محمد رسول اللہ بھی ہے. لہذا یہ کہیں کہ یہودی سب کو مانتے ہیں، عیسائی سب کو مانتے ہیں، وہ مومن ہونی چاہیے، ایسے نہیں ہوں گے، اللہ کی مدد نہیں آئیں گے. برسول کے اندر محمد رسول اللہ کے دشمن ہے، تو نبی کو بھی ماننا ہوگا. وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسولی، اور میرے نبیوں پر بھی مان لو. وعزرتموہم، اور نبیوں کی مدد کرو گے تلواروں سے. واقرضتم اللہ قرضا حسنا، اور اللہ کو قرض حسن بھی آپ دے دیں گے، یعنی جہاد میں مال خرچ کریں گے. اللہ نے لئن اقمتم الصلاۃ یہ شرط لگائی تھی کہ اگر آپ نماز کو کہیں گے لأکفرن عنکم سیئاتکم، تو تمہارے گناہوں کو یہ کہ میں معاف کر دوں گا. ولأدخلنکم جنات تجری من تحتها الانہار، باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی. فمن کفر بعد ذالک، ان نعمتوں کے بعد جو کفر کرے گا منکم فقد ضل سواء السبیل، سیدھے راستے سے وہ بھٹک گیا، سیدھے راستے سے وہ جا کر کے بھٹک گیا. مولانا نعمتوں کے بعد کفر کی قباحت ہے، ورنہ قبل النعمت، نعمتوں سے پہلے بھی کفر کبھی ہے. یہ اقبح القبائح ہے کہ اللہ تمہیں کھلائے، قانون یہ ہے کہ جس کا کھاؤ اسی کا گاؤ، جس کا کھاؤ اسی کا گاؤ. نعمتیں اللہ کرے اور تم ناقدری کر دو، اس میں کفر، یہ اللہ کو اکبر القبائح ہے، اقبح القبائح، قبائح میں سب سے زیادہ کبھی، باقی ویسے بھی کفر کبھی ہے، اس لیے خیال کر لینا. وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْهُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. یہ 12 آدمی اللہ آپ کو بھلا کری ہے کہ ان کے نقیب بنا کر کے بھیجے کہ جا کر کے عمالقہ کو دیکھ لو کہ بھائی وہ کس طریقہ پر ہے، ہم ان سے جہاد کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے، جا کر کے معلوم کرو. چھوڑ دیا درمیان میں نے. اچھا یہ ہو گیا. فبما نقض، باقی ترکیب آپ دیکھ لیں. لئن اقمتم، لام توطیہ للقسم ہے، تو اس لیے لأکفرن عنکم سیئاتکم ولأدخلنکم جنات تجری، یہ جواب قسم ہے، لیکن ان اقمتم الصلاۃ جواب شرط بھی ہے، یہ بار بار آ رہا ہے آپ کے سامنے. فبما نقضہم میثاقہم، انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا اس کو انہوں نے توڑ دیا. فبما نقضہم میثاقہم، ما زائد ہے، لعناہم، میثاق کو انہوں نے توڑ دیا. میثاق مفعول ہے، نقض مصدر کے لیے، لعناہم اس وجہ سے ہم نے ان کو ملعون قرار دیا. اس سے پہلے سورت کے ابتدا میں، پارے کے ابتدا میں فبما نقض میثاقہم، وہاں میں نے لعنہ محذوف نکالا، آپ سے عرض کیا تھا چونکہ آگے آئے گا لعنہ خود بخود کہ لعنہ یہاں پر مذکور ہے. لعناہم، ہم نے ان کو ملعون قرار دیا. بنقضہم میثاقہم، بنقضہم میثاقہم، ان کے میثاق وعدوں کو توڑنے کی وجہ سے. وجعلنا قلوبہم قاسیۃ، ان کے دلوں کو ہم نے سخت بنا دیا. یحرفون الکلم عن مواضعہ، کلمات تورات کو ان کی جگہ سے وہ ہٹا دیتے، تحریف کرتے ہیں. یحرفون الکلم عن مواضعہ، خیال کر لینا یہ تحریف معنوی ہے. یحرفون الکلم عن مواضعہ تحریف معنوی ہے. یحرفون الکلم، اللہ آپ کو بھلا کرے، من مواضع، بعد مواضع، من مواضع کیا ہے آگے جو آئے گا وہ تحریف لفظی ہے مولانا. یہ یحرفون الکلم عن مواضعہ وہ کتنے ہوئے، یحرفون الکلم من بعد مواضعہ. آیت نمبر آگے آئے گا، اللہ آپ کو بھلا کریے کہ یہ آیت نمبر 41 ہے، آیت نمبر 41 ہے اسی صورت کے. یحرفون الکلم من بعد مواضعہ مل گیا، تو وہ تحریف لفظی ہے، اور یحرفون الکلم عن مواضعہ یہ تحریف معنوی ہے. خیال کر لینا مولانا، دونوں میں ہی فرق ہے. وجعلنا قلوبہم قاسیۃ، ان کے دلوں کو ہم نے سخت کر دیا. قاسیۃ اللہ آپ کو بھلا کر مفعول ثانی ہے. یحرفون الکلم، لعناہم، ہم ضمیر سے یہ حال ہے، ہم نے ملعون قرار دیا اس حال میں کہ یحرفون الکلم عن مواضعہ، لعناہم، ان کو ملعون قرار دیا اس حال میں کہ یحرفون الکلم عن مواضعہ، کلمات کو ان کی جگہ سے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ہٹا دیتے، تحریف کرتے. ونسوا، اور بھول جاتے ہیں، حظا مما ذکروا، ایک بہت بڑا حصہ ان یہ کہ نصیحتوں کا جو ان کو نصیحت کی گئی ہے. وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا،
ان نصوص کا کہ ذکروا بہ جن کے ساتھ ان کو نصیحت کی گئی، اللہ کے فرامین کا جن کے ساتھ ان کو نصیحت، اس کو بھول جاتے ہیں۔ وَنَسُوا حَظًّا كَائِنًا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ یا رسول اللہ، اے محمد لا تزال تطلع علی خائنۃ منہم، آپ ان کے دلوں کی خیانتوں پر ہمیشہ مطلع ہوتے رہیں گے، آپ کو ان کی دلی خیانت بتا دیں گے۔ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، ہاں ان میں سے بہت کم لوگ یہ ہے کہ وہ جو بچیں گے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، لیکن پھر بھی ان سے درگزر کر دو۔ اِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَٰلِكَ، اگر یہ توبہ کرے ٹھیک کرے، فَاعْفُ عَنْهُمْ، ان کو معاف کر دو، وَاصْفَحْ، درگزر کر دو۔ معافی کہتے ہیں اللہ آپ کو ترک العقوبت، العفو ترک العقوبت، عفو کہتے ہیں ترک العقوبہ، کسی کو سزا نہ دینا، یہ معافی ہے۔ اور وصفح، درگزر کرنا، اور اصفح کا معنی یہ ہے ترک التسریب، ملامت نہ کرنا کسی کو۔ صفح درگزر کرنا، ترک التسریب ترک الملامت، اور معافی کہتے ہیں ترک العقوبت، سزا کو ترک کر دینا، کسی کو سزا نہ دینا، دونوں میں فرق خیال کر لینا۔ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، ان کی خیانت إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، ان میں سے بہت کم ہی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ جو بچے، إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ ہاں بلگو العافی والصافح، معافی کرنے والا اور صافح، محبوب للہ، وہ اللہ کی محبوب ہے، کیوں؟ لأنہ یحسن الی خلقہ، مخلوق کے پاس احسان کر رہا، وکل من یحسن الی خلقہ فہو محبوب، فالصافح والعافی محبوب للہ سبحانہ وتعالی۔ العافی عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والا، محبوب للہ، کیوں؟ لأنہ یحسن الی الخلق، مخلوق پر احسان کر رہا، وکل من یحسن الی الخلق، اور جو مخلوق پر احسان کرتا ہے فہو محبوب للہ، وہ اللہ کا محبوب ہے۔ نتیجہ نکلا العافی عن الناس ہوا محبوب للہ، اللہ کا محبوب ہے۔ اتوجہ کسی اور لگا بچوں، مولانا لا تزال فعل ناقص ہے، اور انت ضمیر اس کا اسم ہے، تطلع علی خائنۃ منہم یہ اس کے لیے خبر ہے، سمجھے؟ علی خائنۃ الا قلیلا منہم، یہ استثناء منہم سے، پہلے والے منہم سے، الا قلیلا کائن منہم، سمجھے اے مولانا؟ اور خائنہ یہ اسم فاعل کے وزن پر ہے، لیکن اللہ آپ کا بھلا کریے کہ یہ مصدر ہے۔ ولا تزال تطلع علی خیانۃ منہم، ان کی خیانت پر، خائنہ خیانت کے معنی میں، جیسے کاذبۃ، عافیۃ قرآن میں جو آتے ہیں، یہ اللہ آپ کو بھلا کرے، کاذبۃ، عاقبۃ، یہ مصادر ہے مولانا، اسم فاعل کے وزن پر۔ ان اللہ يحب المحسنین ومن الذین قالوا انا نصارى اخذنا میثاقهم، یہاں بھی اللہ آپ کو بھلا کریے کہ یہ مضمون بھی جڑے گا اس کے ساتھ، کیا کہتے ہیں، واذکروا نعمت اللہ علیکم ومیثاقہ، میثاق کے ساتھ جڑے گا۔ ومن الذین قالوا انا نصارى، یعنی اخذنا من الذین قالوا، ہم نے ان لوگوں کو بھی پکڑ لیا، الذین قالوا یہ کہتے ہیں انا نصارى، ہم تو نصارى، اخذنا میثاقهم فنسوا حظا مما ذکروا، اخذنا میثاقهم من الذین قالوا انا نصارى، یہ جناب یہ اخذنا کے ساتھ متعلق ہوگا۔ فنسوا حظا مما ذکروا بھی، نصارہ نے بھی اسی طریقے پر کیا، اور حنسوا حظا، اور ایک بہت بڑا حصہ مما، ان ارشادات کا کہ ذکروا بھی جن کے ساتھ ان کو نصیحت کی جاتی تھی، ان کو وہ بھول گئے۔ فاغرینا بینہم العداوۃ، ہم نے ان کے درمیان میں دشمنی ڈال دی، والبغضاء بغض، الی یوم القیامۃ، اغرینا کے ساتھ متعلق ہوگا قیامت تک۔ وسوف ینبئہم اللہ بما کانوا یصنعون، اللہ ان کو بتا دیں گے کہ جو کچھ ایک بما کانوا یصنعون، جس طرح یہ کہ بما کانوا یغرون، لوگوں کے درمیان میں اللہ یا لوگوں سے دشمنی کرتے تھے۔ وسوف ینبئہم اللہ بما کانوا یصنعون، جو عمل بدکاری کرتے تھے وہ اللہ ان کو بتا دے گا قیامت کے دن۔ کوئی ترکیب اس میں مشکل نہیں ہے۔ من الذین قالوا انا نصارى، انا نصارى مقول ہے قالوا کے لیے، اور قالوا صلہ ہے الذین کے لیے، جار مجرور یہ متعلق ہوں گے اخذنا کے ساتھ۔ اخذنا میثاق بنی، اخذنا میثاق، کیا ہے میثاق النصارى، من الذین قالوا انا نصارى، جو کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، اور مسئلہ وہی آپ سے عرض کر دے، یعقوبیہ، نستوریہ، ملکانیہ، سمجھے؟ یہ سب کے سب اللہ آپ کا بھلا کریے کہ یہ کیا کہتے ہیں عیسائی ہے۔ یا اہل الکتاب،
اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، اہل کتاب کو خطاب ہے، چھوڑو آبا و اجداد کی باتیں، تم اپنا یہ ہے کہ اپنی خیر مناؤ کہ تم نے کیا کرنا ہے۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، اے اہل کتاب ہمارا رسول محمد آپ کے پاس آیا، یبین لکم، یہ حال بنے گا رسول سے، یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، اور نبی بیان کرتا ہے تم میں سے بہت سی وہ باتیں مما کنتم تخفونہ، جن کو تم چھپاتے تھے، من الکتاب، تورات کے، تورات کی بہت سی باتیں آپ چھپاتے، نبیوں کو بیان کرتا ہے، یعنی ان کا تعلق محمد رسول اللہ کے اوصاف سے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور نبی چھوڑتا ہے بہت سی چیزوں کو، بیان نہیں کرتا، نبی کو پتہ ہوتا ہے لیکن بیان نہیں کرتا۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ أَن يَتْرُكُوا كَثِيرًا قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، ایک نور قرآن یا یہ کہ محمد رسول اللہ اور کتاب مبین آپ کے پاس نور بن کر کے آ گئے ہیں۔ مولانا یہ مسئلہ ہے کہ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، تم چھوڑو پرانے اپنے آباء و اجداد کی باتیں، خود اپنی اصلاح کرو اور اپنی اصلاح کی فکر کرو کہ یبین، تمہارے پاس نبی آیا، یبین، یہ حال بنے گا رسول سے، یبین لکم کثیرا کائنا مما کنتم تخفونہ من الکتاب، تورات کی بہت سی باتیں آپ چھپاتے، نبی اس کو بیان کرتا ہے۔ ویعفو عن کثیر، اور بہت سی نبی باتوں کو ترک کرتا ہے۔ اب بیان کرتا ہے، بہت سی باتوں کو ترک کرتا ہے، جن کے بیان کا حکم دیا جاتا ہے بیان کرتا ہے، جن کو ترک کرنے کا حکم دیا جاتا ہے ترک کرتا ہے۔ ہر چیز بیان کرنے کی تھوڑی ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا نبی نے ہمیں 2 برتن بھر کر کے علم کے دیا، اما احدہما فبسطت، ایک کو تو ہم نے پھیلایا لوگوں کو، واما الاخر، اگر دوسرے کو میں بیان کروں، لقطع هذا البلعوم، اے مجرى الطعام، یہ جو یہاں سے میرا کھانا جاتا ہے اس کو کاٹا جائے گا۔ ہم تمہیں ساری باتیں بتاتے نہیں۔ تسی تے ہو یا کسی اور علاقے وچوں؟ اے جنے دا پتر۔ تو بیان کرتا ہے جن کے بیان کا حکم ہے، اور ترک کرتا ہے جن کے بیان کا حکم آپ کو نہیں ہے، ایک مسئلہ۔ دوسرا یہ کہ بیان کرتا ہے امور شرعیہ کو، وَيَتْرُكُ عَنْ كَثِيرٍ، اور غیر شرعیہ کو ترک کرتا ہے۔ یبین لکم کثیر مما کنتم تخفون من الکتاب من الاحکام الشرعیہ، احکام شرعیہ جو آپ چھپاتے ہیں نبی اس کو بیان کرتا ہے۔ ویعفو عن کثیر یترک کثیرا، بہت سے چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، وہ امور غیر شرعیہ، تو شرعیہ کو بیان کرتا ہے، غیر شرعیہ کو نہیں کرتا۔ تیسرا مسئلہ، یبین لکم کثیر مما کنتم، نبی کے بہت سے معجزات آپ چھپاتے ہیں، نبی اس کو بیان کرتا ہے۔ مما کنتم تخفون من الکتاب، تورات کے بہت سے نبی کے معجزات ہیں، اس کو آپ یہ ہے کہ چھپاتے ہیں، نبی اس کو بیان کرتا ہے۔ اور چوتھی صورت یہ ہے جن باتوں میں تمہاری رسوائی نہیں ہے نبی ان کو بیان کرتا ہے، اور جس میں تمہاری رسوائی ہوتی ہے نبی اس کو بیان نہیں کرتا۔ اس لیے کہ بہت سی باتیں ہوں کہ ہر چیز بیان کرنے کی ہے بھی نہیں۔ جن باتوں میں آپ کی رسوائی نہیں ہے نبی ان کو بیان کرتا ہے، اور جن میں آپ کی رسوائی ہے ان کو نبی بیان نہیں کرتا۔ ٹھیٹ رہیے گا مولانا۔ قد جاءکم، جملہ استئنافیہ، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، ایک نور اور کھلی کتاب اور صریح کتاب آپ کے پاس آ گئی ہے۔ یہدی بہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس نور کے ذریعے سے ہدایت دیتا من، ان لوگوں کو اتباع رضوانہ، جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے در پہ ہے، اتباع رضوانہ، جو اللہ کی رضا کے در پہ اللہ ہدایت دیتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، کس چیز کی طرف؟ سبل السلام، سلامتی کے راستے اللہ کو دکھاتا ہے۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور ان کو اللہ تعالیٰ تاریکیوں سے نکالتا ہے نور کی طرف بِإِذْنِ، اپنی اجازت سے۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور صراط مستقیم کی طرف اللہ آپ کا بھلا کرے کہ اللہ ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ اب ہون مسئلہ آ گیا مولانا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ رضا خانی حضرات کا یہ کہنا کہ نور سے محمد رسول اللہ مراد ہے، اور وہ کتاب مبین سے کتاب مبین مراد ہے۔ اور الواو للعطف، والعطف یقتضی المغایرت، عطف مغایرت کا تقاضا کرتا ہے، لہذا نور کا مصداق الگ ہوگا محمد رسول اللہ، اور وہ کتاب مبین کا مصداق خود کتاب مبین ہے، اور عطف آ گیا اور تغایر بھی آ گیا معطوف معطوف علیہ میں، کچھ والا پڑ گیا۔ اور ہمارے حضرات فرماتے ہیں کہ نور اور کتاب مبین سے دونوں سے کتاب مراد ہے۔
بریلویوں کے استدلال بھی آپ کے سمجھ میں آ گیا؟ کون سا؟ عطف مغایرت کا تقاضا کرتا ہے، لیکن ماتو نور سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے، اور کتاب مبین سے قرآن پاک یہ ہے کہ مراد ہے۔ اور کچھ بولے بڑا، ہماری طرف یہ ہے کہ دونوں کا مصداق ایک ہے، نور اور کتاب مبین۔ جہاں تک مسئلہ ہے کہ عطف مغایرت کے لیے آتا ہے، یہ ایسا نہیں ہے، ہر جگہ نہیں ہے۔ عطف تفسیری میں اس طرح نہیں ہوتا، عطف تفسیری میں اس طرح نہیں ہوتا۔ الف لام را تلک آیت الکتاب و قرآن مبین، آپ پڑھیں گے سورہ ہجر کے ابتدائی الفاظ ہیں، الف لام را تلک آیت الکتاب و قرآن، جو کہ آیت الکتاب جو کتاب ہے وہی قرآن مبین ہے، جو قرآن مبین ہے وہی الکتاب ہے، اس لیے وہ عطف تفسیری ہے۔ عطف تفسیری میں معطوف علیہ میں تغایر ضروری نہیں ہے، دونوں کا ایک مصداق ہوتا ہے، الکتاب اور قرآن مبین دونوں کا مصداق ایک ہے، لہذا یہاں پر عطف تفسیری ہے۔ اور دلیل عطف تفسیری کی یہ ہے کہ دو چیزیں اگر ہوتی تو یہدی بہم اللہ ہوتا، یہاں یہدی بہ اللہ ہو تو معلوم یہ ہوتا کہ صرف کتاب ہے جی، سمجھدا؟ معلوم یہ ہوتا کہ اسے کتاب مراد ہے۔ اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ قرآن خود کہتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، تو اس نور سے کیا بالاتفاق ہمارے اور آپ کے یہاں قرآن مجید مراد ہے، قرآن کو نازل کیا نا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، تو نور مبینہ سے مراد تو قرآن ہے۔ آپ لوگ اردو سمجھتے نہیں سمجھتے مولانا؟ اے مسئلہ جی۔ اور پانچویں بات یہ ہے، پانچویں بات کہ آپ قرآن پاک نور سے مراد ہے اور محمد رسول اللہ نور مانوی ہے، صفتاً آپ نور ہے، حقیقت ماہیت آپ کی اللہ کو بھلا کر انسان ہے، کچھ بھلا پڑ گیا، حقیقت و ماہیت انسان ہے آپ کی، اور نور سے مراد قرآن ہے، اس قرآن کو لے کر کیا ہے وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، سورہ اعراف میں آپ پڑھیں گے وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، نور جو نازل ہو گئے محمد کے ساتھ، نور سے پکی بات ہے کتاب مراد ہے۔ انزلنا الیکم نورا مبینا بھی آپ کو بتا دیں، وَلَوْ سُلِّمَ أَنَّهُ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مان لے کہ رسول پاک مراد ہے نور، تو نور سے نور مانوی مراد ہوگا، نور صفت، صفتاً آپ نور ہے، اور حقیقت ماہیت، حقیقت الشیء وماہیت الشیء ما به شیء، آپ کی حقیقت ماہیت کیا ہے؟ انسان ہے، اور اگر آپ انسان نہیں ہے، بشر نہیں ہے، تو ازواج مطہرات کے ساتھ آپ کا نکاح ہی ناجائز ہے، یہ زبردست بات ہے۔ اگر آپ انسان نہیں ہے، جیسے بشر نہیں ہے، آدمی نہیں ہے، آپ کی حقیقت سے، آپ کی ذات سے انسانیت کی نفی ہے، بشریت کی نفی ہے، تو پھر جب آپ انسان جنس نہیں ہے تو پھر عائشہ، حفصہ، زینب اور سودا، ان کے صفیہ، ان کے ساتھ نکاح کیسے آپ نے کیا؟ اس لیے کہ نکاح میں ضروری ہے کہ المجانست جنسیت ہو ناکح اور منکوح کے درمیان میں۔ یہی وجہ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، تم لوگ تو چونکہ حنفی ہو، امام ابو حنیفہ جنات کے ساتھ نکاح کی اجازت نہیں دیتے، اس لیے کہ جنات کا جنس الگ ہے اور آپ کا الگ ہے، جنات کے ساتھ حضرت اجازت نہیں دیتے۔ ارے تو سیدھے ہو یا کسی اور علاقے ہو، حرام ہے ابو حنیفہ کا نکاح، تو آپ انسان نہیں ہے تو ازواج مطہرات کے ساتھ نکاح کیسے ہوگی؟ اور اب آ رہا ہے ایٹم بم، ایٹم بم یہ آ رہا ہے کہ پہلے والے نور سے محمد مراد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ہم کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ، نور اور کتاب مبین ایک ہی چیز ہے، اور یہ صفت نور مراد ہے، ذات نہیں ہے۔ تو اب آگے چلو، یخرجہم من الظلمات الی النور، اس نور سے ہمارے اور آپ کے درمیان میں بالاتفاق نور ہدایت مراد ہے۔ آپ کو ملا نہیں ملا؟
اگلے والی آیت میں یخرجہم من الظلمات الی النور، 16ویں آیت ہے، اور ہم لوگ اس وقت چل رہے ہیں 15ویں میں۔ 16ویں آیت میں یخرجہم من الظلمات الی النور، خدا کے لیے بتاؤ یہ 1100-1200 آدمی کہ من الظلمات الی النور سے کون سے نور مراد ہے؟ صحابہ کو کفر کی تاریکیوں سے نکالتا ہے الی النور، نور توحید کی طرف، یہ نور ہدایت ہے۔ جب نور ہدایت ہے تو پہلے والا نور ہے نکرہ، دوسرا والا نور ہے معرفہ، اور النکرۃ اذا اعیدت معرفۃ کانت الثانیۃ عین الاولی، اللہ بڑا بولو، پہلے والا نور نکرہ ہے اور دوسرا والا کیا ہے؟ معرفہ، اور النکرۃ اذا اعیدت معرفۃ کانت الثانیۃ عین الاولی، کما ارسلنا الی فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، رسول نکرہ اس کا یاد معرفہ سے ہوا، فعصى فرعون الرسول، تو دونوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام مراد ہے۔ آئے مسئلہ سمجھیں؟ یہاں پر بھی اسی طرح یہ زبردست، اس کو توڑ کر کے دکھاؤ۔ ایک مسئلہ اور سمجھیں، وہ یہ ہے نبی تو ہوتا ہی انسان ہے، نبی ہوتا ہی انسان ہے، نبی کی تعریف کرو ختم۔ رسول انسان بھی ہوتا ہے اور فرشتہ بھی ہوتا ہے، نبی تو ہوتا ہی انسان ہے، النبی انسان بعثہ اللہ الی خلق، اور رسول انسان بھی ہوتا ہے فرشتہ بھی ہوتا ہے۔ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ رسولوں فرشتوں سے اور انسانوں سے دونوں سے رسول بھیجتا ہے۔ فرشتوں کے رسول جبریل علیہ السلام ہے اور انسانوں کے رسول محمد رسول اللہ۔ اب نبی کو فرشتہ اور ملائکہ آپ بھی نہیں مانتے، آپ فرشتہ آپ بھی نہیں مانتے، رسول یا فرشتہ ہوتا ہے یا انسان، آپ فرشتہ نہیں مانتے اور آپ انسان بھی نہیں مانتے، تو آپ تو نبی کے رسالت کا انکار کرو، اور کیا تو کون سی مخلوق ہے پھر؟ اصل بات یہ تھی جو آپ کے سمجھ میں آئی بھی نہیں۔ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، رسول فرشتوں سے بھی ہوتا ہے اور انسانوں سے۔ فرشتہ تو آپ نبی کو نہیں کہتے اور ہم بھی نہیں کہتے، انسان آپ نہیں کہتے، جو انسان نہیں کہتے تو بڑا تیسری مخلوق سے تو رسالت آئی نہیں ہے، تو آپ نبی کی رسالت کا انکار کر رہے۔ کچھ معلوم پڑا؟ جی مولانا، یہ وہ چیزیں ہیں کہ ان کا جواب شاید بریلویوں کے پاس نہیں ہے، چونکہ میں خود بریلوی رہا ہوں، اندر کا آدمی ہوں، اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں، سمجھے؟ ان کو اور غیر مقلدین کو اللہ کے فضل و کرم سے اپنے مسئلہ کا پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارا اصل مسئلہ کیا ہے، سمجھے؟ اس لیے بعض ان میں سے جو پکڑے جاتے تو کہتے کہ جی ہے آپ بشر لیکن بشر کہو نہیں۔ اس کا خیال کر لینا مولانا۔ یہدی بھی سے بھی نور کی طرف، دو چیزیں نہیں ہیں، نور اور کتاب مبینہ کے۔ یہدی بھی اللہ تعالیٰ یہ کی رہنمائی کر لیتا ہے، من ان لوگوں کے اتبع رضوان ہو جو خدا کے رضامندی کے در پہ ہوں، من اتبع رضوان ہو یہ مفعول بھی بنے گا یہدی کے لیے، اور سبل السلام مفعول انسانی ہے، سلامتی کے راستوں کی اللہ رہنمائی کرتا ہے۔ وَيُخْرِجُ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور ظلمات سے نور کی طرف نکالتا ہے بِإِذْنِهِ اپنے جا، وَيَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، اور صراط مستقیم، اور صراط مستقیم حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا صراط مستقیم توحید ہے، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، اور تم لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا چکے ہو، سمجھے بھی جن؟ آپ تو عیسیٰ کو خدا بنا چکے، خدا عیسیٰ، عیسیٰ خدا، خدا عیسیٰ، عیسیٰ خدا۔ دیکھو لقد کفر الذین قالوا، پکی بات ہے کہ کافر ہو گئے وہ لوگ، الذین قالوا جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں، اللہ آپ کا بھلا کرے، ان اللہ هو المسیح ابن مریم، حضرت اللہ تعالیٰ وہ مسیح ابن مریم ہے، اللہ مسیح ہے اور مسیح اللہ ہے۔ یہ یعقوبیہ کا ان کا مذہب یہی ہے، یعقوبیہ۔ قل ان سے کہہ دو، قل ان سے کہہ دو اذا کان الامر کذالک، جب عیسیٰ اللہ کو بھلا کریے کہ اللہ ہے،
تو فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم وامہ ومن فی الارض جمیعا، یہ بتا دو کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے مسیح ابن مریم کو اور اس کی ماں کو اور جو کچھ زمین میں ان سب کو ہلاک کر دیں تو کون ہے؟ فلن یملک، کیا فمن یملک من اللہ شیئا، اللہ سے کس چیز کا کوئی مالک ہے؟ ان کو بچائے گا کون؟ اگر عیسیٰ اللہ آپ کا بھلا کرے وہ خدا ہوتا تو ہلاک نہ ہوتا، اس کی ماں خدا ہوتی ہلاک نہ ہوتی، اور جو اور زمین والے سارے کے سارے ہلاک ہوں گے، خدا تو ہلاک نہیں ہوتا۔ منڈیا کچھ پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا ہے؟ یہ جی لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا، اور یہ کہ یہ دال علی الجزا ہے، سمجھے بھائی جان؟ اور یعنی آپ یہ کہتے ہیں ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم، اگر اللہ چاہے مسیح ابن مریم کو اور اس کی ماں کو ومن فی الارض ومن ثبت فی الارض جميعا، زمین میں جو کچھ ہے ان سب کو اللہ اگر ہلاک کر دیں تو کون ہے جو فرماتے ہیں کہ فمن یملک من اللہ شیئا، اللہ کے مقابلے میں ان کے لیے کسی چیز کا مالک ہو، کوئی بھی ان کو نہیں بچا سکتا۔ اور آگے فرمایا کہ عیسیٰ کس طریقے پر اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے معبود بن سکتا ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، آسمان و زمین اور ان کے درمیان والے مملوک للہ، یہ ساری چیزیں اللہ کی ملکیت ہے۔ عیسیٰ بھی تو آسمان میں رہتا ہے یا زمین میں رہتا ہے، آسمان و زمین سارے اللہ کے مخلوق ہے، عیسیٰ بھی اللہ کے مخلوق ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ جو بھی چاہتے پیدا کرتے، واللہ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ فرماتے ہیں ہلاک اسرائیل، ہلاک عیسیٰ، عیسیٰ کا ہلاک ہونا شیء من الاشیاء، یہ شیء وکل شیء مقدور للہ، فہلاک عیسیٰ مقدور للہ، یا اہلاک عیسیٰ، اہلاک عیسیٰ و امہ، عیسیٰ کو ہلاک کر دینا اور ان کی ماں کو شیء من الاشیاء، یہ شیء وکل شیء مقدور للہ، ہر چیز اللہ کی قدرت داخل ہے۔ فاہلاک عیسیٰ و امہ، عیسیٰ اور اس کی ماں کو ہلاک کر دینا مقدور للہ، یہ بھی اللہ کی قدرت کے تحت داخل ہے۔ ہاں منڈیا اے جی آئے سر، یہاں ایک مسئلہ آپ کو اور بتاؤں، ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم، اگر اللہ چاہے مسیح ابن مریم کو ہلاک کرے، ما امہ، یہ واو کو ماں کے معنی میں لیا، اس وقت یہ مفعول ما ہو بنے گا، جاء البرد والجبات کا معنی مال جبات۔ تو اب یہ طے شدہ ہے کہ عیسیٰ کی ماں ہلاک ہو چکی ہے، طے شدہ ہے کہ عیسیٰ کی ماں ہلاک ہو چکی ہے، تو عیسیٰ بھی تو ہلاک ہو چکا ہے۔ کس کو سمجھ آ گیا؟ ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم و امہ ما امہ، اور ماں تو بالاتفاق اس کا انتقال ہو چکا ہلاک، تو عیسیٰ بھی ہلاک ہو چکا ہے۔ اس لیے عیسیٰ جب ہلاک ہو چکا ہے تو عیسیٰ ضرور آئیں گے، جس عیسیٰ کا وعدہ وہ میں ہوں قادیانی کہتا ہے، وہ مسیح موعود میں ہوں، تمہارا عیسیٰ تو ہلاک ہو چکا، ماں اس کی ہلاک ہو چکی ہے، سمجھے بھائی جان؟ اس لیے کہ اب فعل کے اندر دونوں کے دونوں مفعول ما ہو اور فعل مذکور کا معمول، یہ دونوں کے دونوں اس فعل میں شریک ہوتے ہیں۔ جاء البرد والجبات، جبات مانا جبے کوٹ، اور البرد فعل مذکور کے اندر شریک ہو جائیں گے، جا کے اندر مجیت دونوں کے لیے ثابت ہو جائے گا۔ یہاں ہلاکت اللہ آپ کا بھلا کرے ماں کے لیے بھی ہے اور ابن مریم عیسیٰ کے لیے، مسیح ابن مریم کے لیے، دونوں ہلاک ہو چکے ہیں۔ یہ مولانا اس حرامی نے یہاں استدلال کر دیا خوب، سوائے اللہ عنہ شاہ کشمیری کے کسی نے اس کو اللہ آپ کو ہاتھ بھی نہیں لگائے۔ شاہ صاحب کا کہنا یہ ہے کہ فعل مذکور کے اندر معمول کا اور مفعول ماؤ کا اشتراک شریک ہونا ایک زمانے میں اس کو تسلیم نہیں کرتا۔ طرقت الناقۃ وفصیلتها، طرقت الناقۃ اونٹنی کو چھوڑی گئی، وفصیلتها اور اس کا جو بچہ ہے ان کو یہ ہے کہ آزاد کر دیا گیا، چرتی رہیں آپس میں۔ فرمایا کہ دونوں کے ترک کا زمانہ الگ الگ ہے۔ طرقت الناقۃ وفصیلتها اے ما فصیلتها، اس کا جواب شاہ صاحب کے علاوہ کسی نے نہیں دیا۔ بہت زبردست استدلال قادیانی کا، کچھ بڑا بڑا
واللہ علی کل شیء قدیر وللہ ملک السماوات والارض وما ثبت بینہما یخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ جس طرح چاہے پیدا کرے، واللہ علی کل شیء قدیر۔ باوجود اس بد عقیدہ کے، کیا عقیدہ؟ عقیدہ آپ کے سامنے گزرا، ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم ہے، اللہ مسیح ابن مریم کے اندر حلول کر چکا ہے۔ کچھ پہلے پڑھ گیا مولانا، وقالت الیہود، باوجود اس برے عقیدہ کے، ربط بیان کر رہا ہوں، باوجود اس برے عقیدہ کے، وقالت یہود و نصارہ، یہود و نصارہ کہتے ہیں نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے، وحبہ، اللہ کے محبوب ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں۔ قل اذا کان الامر کذالک، اگر یہ بات صحیح ہے تو فلم یعذبکم بذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے؟ بل انتم یعنی لستم بابناء للہ، آپ اللہ کے بیٹے نہیں، بل انتم بشر مما خلق، باقی مخلوق کی طرح یہ کہ آپ بشر ہے، یغفر لمن یشاء، خدا جس کو چاہے بخش دے، ویعذب من یشاء، وللہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کی حکومت سلطنت اسی کی ہے، وما ثبت بینہما والیہ المصیر، اللہ ہی کے پاس لوٹ کر کے ہم سب کو جانا ہے۔ اتنے ہو یا کسی اور علاقہ بچو جی؟ مولانا یہودیوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم نحن ابناء اللہ و احباؤہ، یہ نہیں کہا، سمجھے مجھے نا، کہ ہم اللہ کے بیٹے، اس لیے بیٹے مراد نہیں ہے، نحن ابناء اللہ و احباؤہ کا معنی نحن خواص اللہ ہے، سمجھے، و احباؤہ اللہ کے محبوب ہے اور اللہ کے خواص ہے۔ ابناء اللہ سے مراد، اللہ کا بھلا کریے کہ بیٹے ہونے کا وہ دعویٰ نہیں کرتے تھے، خواص اللہ مراد ہے، خیال کر لینا مولانا ایک مسئلہ، جیسے کہ آپ کہتے ہیں کونوا ابناء الآخرت ولا تکونوا ابناء الدنیا، ابناء الآخرت بن جاؤ، ابناء الدنیا نہ بنو، معنی خاص آخرت والے بن جاؤ اور دنیا کے ساتھ تخصیص حاصل نہ کرو۔ کونوا ابناء الدنیا، کونوا ابناء الآخرت ولا تکونوا ابناء الدنیا، خاص یہ کہ خاص آخرت والے بن جاؤ، تو یہاں پر ابناء اللہ و احباؤہ یہی ہے، ورنہ وہ نہیں کہتے تھے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ نحنو ابناء، کیا کہتے ہیں، نحنو ابناء احباء اللہ، انبیاء اللہ، اللہ کے نبیوں کی اولاد ہے جی، ابناء اللہ ہم اللہ کے نہیں ہے، ابناء انبیاء اللہ، نبیوں کی اولاد ہیں ہم، اللہ کے نبیوں کی اولاد ہے۔ کچھ والا پڑھ رہے جی؟ اور یہ خاص قسم کے جیسے محترم کے بیٹے ہوتے اسی طرح تھے۔ نحن ابناء اللہ ہے، ایک تو معنی ابناء کا معنی خواص اللہ، اور دوسرا نحن ابناء اللہ کا معنی ابناء انبیاء اللہ، انبیاء کے، اللہ کے انبیاء کی اولاد ہے۔ قرآن نے کہا کہ جی اگر آپ خاص لوگ ہوتے تو قل ان صح قولکم فلم یعذبکم بذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہیں کیسے عذاب دیتا ہے؟ یہ تو اس کے قائل ہی نہیں تھے، وہ تو کہتے تھے لن تمسنا النار الا ایام معدودہ، ہم صبح کو گناہ کرتے شام کو بخشے جاتے، شام کو کرتے صبح کو بخشے، کس گناہ میں اللہ ہم کو گرفت کرے گا؟ ان کا عقیدہ یہی تھا، صبح کو جو گناہ کرتے شام کو بخشا جاتا ہے، شام والا سو۔ جواب یہ ہے کہ اپنے آبا و اجداد کے 40 دن کے گناہ کے تو وہ قائل ہی تھے۔ تو اب یہ اس کا مطلب ہوگا قل اذا کان الامر کذالک، قل اذا کان الامر فلم یعذبکم یعذب آباءکم بذنوبکم، یعنی یعذب عذب کے معنی میں تمہارے آبا و اجداد کو اللہ نے پھر عذاب کیوں دے دی؟ یہ خیال کر لینا، فلم یعذبکم فلم یعذب آباءکم، تمہارے آبا کو اللہ پاک نے کیوں عذاب دے دیا؟ بل انتم بشرون، تم لوگ کوئی خواص اللہ نہیں ہو بلکہ بشروں مما خلق، کائنوں مما خلق، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء۔ یہودی کو اللہ جس کو چاہے بخش دے اور کس کو یہودی کہاں بخشا جائے گا؟ آپ کو میرا اشکال سمجھ آگے نہیں آگے؟ تو اس لیے کہو گے یغفر لمن یشاء من الیہود ویعذب من یشاء من الیہود والنصارى، بشرط جب توبہ کرے، اذا تابوا، جب توبہ کرے یہودیت اور نصرانیت سے، ورنہ یہ کہ ان کے لیے یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء نہیں ہے۔ خاص طور پر وہ یہودی جو محمد رسول اللہ کے زمانہ پا چکے، یہود و نصارہ، ان کے لیے مغفرت نہیں ہے مولانا۔ اس لیے یہاں پر قید لگے گا کہ یہودیوں میں سے جس کو اللہ چاہے بخش دے اور جس کی مغفرت کر دیں، یہ اس وقت اللہ آپ کا بھلا کرے جب کہ توبہ کرے۔
اس کے بعد مسئلہ ہے مولانا یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل، آخری نبی کو بھی مان لو، جیسے عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو، آخری نبی کو بھی مان لو، نہیں مانو گے تو سیدھا جہنم میں جاؤ۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، ہمارے رسول محمد رسول اللہ آ چکا ہے، اس حال میں کہ یبین لکم آپ کے لیے توحید کو بیان کرتا ہے، علی فترۃ من الرسل انبیاء کے انقطاع پر، علی فترۃ من الرسل علی انقطاع من الرسل نبیوں کے انقطاع پر، نبی یہ کہ نبیوں 500-600 زمانہ 500 سال 600 سال عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں گزر چکا ہے۔ یبین لکم، میرا نبی در حال کہ بیان کرتا ہے آپ کے لیے توحید وغیرہ کو، علی فترۃ من الرسل انبیاء کے انقطاع پر، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام اس سے عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر کے رسول پاک تک 500-600 سال کا گزرا، کوئی نبی نہیں تھا، تو یہ فترت کا زمانہ ہے، اور فترت کے زمانے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو۔ یہ اس لیے میرے نبی کو مان لو، ہم نے نبی اس لیے بھیجا لئلا تقولوا، تاکہ آئندہ کل میں آپ یہ نہ کہہ دینا لئلا تقولوا، یہ جا کے ساتھ یا یبینو کے ساتھ متعلق ہوگا، لئلا تقولوا تاکہ آپ یہ نہ کہیں کل ما جاءنا بشیر ولا نذیر، کوئی بشیر اور نذیر ہمارے پاس نہیں آیا، یہ من زائد ہے۔ جواب یہ ہے فقد جاءکم بشیر و نذیر، بشیر و نذیر تو آپ کے پاس آ گیا، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر یہ کہ قادر ہے۔ عمل کو ارسال الرسل شیء مقدور، ارسال الرسل مقدور للہ، ارسال الرسل نبیوں کو بھیجنا، کتابوں کو بھیجنا مقدور للہ، اللہ کی قدرت کے تحت داخل ہے، لأنها شیء من الاشیاء وکل شیء مقدور للہ فارسال الرسل مقدور للہ۔ ارسال الرسل نبیوں کو بھیجنا، ارسال الکتب کتابوں کو بھیجنا مقدور للہ، اللہ کی قدرت کے داخل ہے، کیوں؟ لأنه شیء من الاشیاء، ان میں سے ہر ایک شے ہے، اور وکل شیء مقدور للہ، ہر چیز مقدور ہے، تو فارسال الرسل مقدور للہ، ارسال الرسل یہ بھی مقدور للہ ہے۔ ہاں منڈیا خیال کر لینا مولانا، اس لیے میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ ہر قصے کے آخر میں جو لفظ نقل کریں گے ان کو جوڑ دیں گے آپ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، یاد کر لو جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ اذکروا نعمت اللہ علیکم جو پڑھ رہا تھا، اذکروا نعمت اللہ ومیثاقہ، اور تیسرا اتقوا اللہ، تین چیزوں کے ساتھ مضامین جوڑیں گے، یہ یہاں پر اذکروا نعمت اللہ کے ساتھ خود بخود موجود ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، یاد رکھ لو اذ قال موسیٰ، اذکر اذ قال موسیٰ لقوم یا قوم، اے میری قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی جو احسانات آپ پر ہیں ان کو یاد رکھو، وہ کیا ہے؟ نعمت اللہ سے بدل بنے گا، اذ جعل فیکم انبیاء، اللہ نے تمہارے اندر انبیاء بیان کیا، اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں لے کر کے اللہ آپ کا بھلا کرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، موسیٰ علیہ السلام، یہ سارے کے سارے یعقوب علیہ السلام کی اولاد 4000 انبیاء اللہ نے بھیجے، یہ جزوی فضیلت ہے جی کو، اسرائیل کو یہ جزوی فضیلت ہے کہ پورے دنیا میں کہ انبیاء انہی میں آئے ہیں، انبیاء انہی کے جنس میں سے آئے، انہی کے خاندان میں سے، یہ تو ہے، اگرچہ نبی کو سب سے زیادہ نبی کی توہین انہوں نے کی۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اے میرے قوم یاد کر لو اللہ کی نعمتیں جو آپ پر ہے، اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ، جبکہ اللہ نے آپ لوگوں کے اندر یہ کہ نبی بنا دیا، وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، اور آپ کو صاحب ملک بنا دیا، وَآتَاكُمْ، اور تمہیں دیا مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، مَا لَمْ يُؤْتِهِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، عالمی میں سے کسی اہل آپ کے اثر میں سے کسی کو نہیں ہے، مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا عَالَمِينَ مِنْ عَالَمِي زَمَانِكُمْ، مِنْ عَالَمِي عَصْرِكُمْ، آپ کے زمانے کے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اہل اثر میں سے کسی کو اللہ نے یہ نہیں دی۔ اڑے منڈیا کچھ پلا پڑا نہیں پڑا، یہ جنہ دا پتر ہے۔